السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم فتح مکہ کے متعلق کچھ بات کریں گے کہ مکہ فتح کب ہوا اور کس طرح فتح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لشکر کی چڑھائی مکہ کے لوگوں پر کی، اور پھر جب فتح ہوا مکہ تو پھر مکہ والوں کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا سلوک کیا، اور جو وہاں کے باشندے تھے جو اللہ کے نبی کے یعنی دشمن تھے، انہوں نے پھر کیسے اسلام قبول کیا یا نہ کیا، اور انہوں نے کس طرح اپنا موقف پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے ساتھ کیا رہا۔ تو یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بیان کر کے بتائیں گے، تو بات کو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو تاریخ کے اندر موجود ہوتی ہیں، انسان کے سامنے اوجل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ سب کے سب سامنے آئیں گے۔ تو دوستو، صلح حدیبیہ کے خاتمے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سرعت سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، اور پوری کوشش کی کہ یہ خبر مکہ والوں کو ملنے نہ پائے۔ رازداری کی انتہا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو سفر کا سامان تیار کرنے کا حکم تو دیا، مگر یہ نہ بتایا کہ یہ کہاں کا سفر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یکدم مکہ والوں کے سروں پر جا پہنچے تاکہ وہ مقابلہ نہ کر سکے، اور یوں مکہ کی مقدس سرزمین کسی خون ریزی کے بغیر اپنے اصل وارثوں کو واپس مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خصوصی دعائیں کی اور فرمایا، یا اللہ، قریش کا کوئی مخبر اپنے کام نہ کر پائے اور ہم اچانک ان تک پہنچ جائیں۔ جب سفر کی تیاری مکمل ہوگی تب آپ نے صحابہ کو آگاہ فرمایا کہ ہم کس طرف جانے والے ہیں۔ دوستو، اس موقع پر ایک مخلص مسلمان حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے ذریعے قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کشی کی اطلاع روانہ کر دیا۔ یہ ایک سنگین غلطی تھی جو کسی اور سے سرزد ہوتی تو اس پر نفاق کا شبہ کیا جاتا، مگر حضرت حاتب بن ابی بلتع مخلص اور پرانے صحابی تھے۔ اس اضطرابی حرکت کی وجہ صرف یہ تھی کہ مکہ میں ان کے اہل و عیال بے سہارا تھے، کوئی اور رشتہ دار وہاں ان کا حمایتی نہ تھا۔ انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں قریش مسلمانوں کو حملہ کرتے دیکھ کر میرے بیوی بچوں کو یرغمال نہ بنا لے، اس لیے قریش سے یہ بھلائی کر کے وہ اپنے اہل و عیال کے حق میں ان کے نیک سلوک کے مستحق بننا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی۔ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کو اس عورت کے پیچھے بھیجا جو رکا لے کر جا رہی تھی۔ انہوں نے سرپٹ گھوڑے دوڑا کر مدینہ کے مضافاتی مقام روضہ خاخ میں اسے پکڑ لیا، اور حاتم رضی اللہ تعالیٰ کو رکا برآمد کرا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے مکہ میں اپنے اہل و عیال کے بے آسرا ہونے کا عذر بیان کیا، اور کہا، مکہ میں میرے اہل و عیال کا کوئی قرابت دار نہیں، میں نے چاہا کہ مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میرے قرابت داروں کا کچھ لحاظ رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو تسلی بخش نہ سمجھا اور غضبناک ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم کی سابقہ خدمات خصوصاً غزوہ بدر میں ان کی شرکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عذر قبول کر کے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کی طرف توجہ فرما کر کہا تھا کہ جو چاہو کرو، میں تمہاری بخشش کر چکا ہوں۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 سرفروشوں کے لشکر جرار کے ساتھ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مدینہ سے کوچ کیا۔ دوستو، یہ سفر شدید گرمی کے موسم میں تھا، رمضان کے روزے بھی تھے، سفر کی تیاری بھی دگنی رکھی گئی تھی۔ چونکہ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی شرعی رخصت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے دشمن کے مقابلے میں قوی رہو، مگر حضور خود عزیمت پر عمل پیرا ہو کر روزہ دار تھے۔
تاہم بعض دوستوں صحابہ آپ کی طرف افطار کے حکم کے باوجود روزہ رکھتے رہے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس قدر مشقت میں ہوں اور وہ خود کھاتے پیتے رہیں۔ دوستو ایک مقام پر انہوں نے پھر پڑاؤ ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیاس یا تپش کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کو دیکھ کر بعض صحابہ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے روزہ رکھا ہے، تو بعض لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رہے، مگر جب مکہ 90 کلومیٹر دور رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام قدید کے نخلستان میں پڑاؤ ڈالا اور سب کے سامنے ایک پیالہ پانی منگوا کر نوش فرمایا۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے۔ دوستو لشکر کی نقل و حرکت اتنی خاموش تھی اور تیز تھی کہ قریش کو آخر تک کچھ پتہ نہ چلا، اور مسلمانوں نے 2 ہفتوں کی مسافت صرف 1 ہفتے میں دوستو طے کر لی۔ حضور کے چچا حضرت عباس بھی آپ کی روانگی سے بے خبر تھے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر ہجرت کے ارادہ سے نکل پڑے تھے۔ مکہ سے 82 میل اور جحفہ کے مقام پر انہیں مسلمانوں کا عظیم لشکر آتا دکھائی دیا تو حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ تب قریش کو ہوش آیا اور وہ مکہ کے دروازوں پر اتنی بڑی فوج دیکھ کر دوستو حیران ہو گئے، اور یعنی عجیب ان کی کیفیت ہوگی۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ قریش کے متعصب اور سرکردہ لوگوں میں سے 2 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں ابو سفیان تھے، ایک ابو سفیان بن حرب اور دوسرے ابو سفیان بن الحارث۔ ابو سفیان بن الحارث بنو ہاشم کے ممتاز رکن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ بچپن اور جوانی کے دوست تھے، شاعری میں بھی انہیں کمال حاصل تھا، مگر انہوں نے شان رسالت میں نازیبا اشعار کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بڑا دکھ پہنچایا تھا۔ تاہم دوستو اب ان کے دل میں اسلام کی سچائی کا یقین گھر کر گیا تھا۔ انہیں اپنی ماضی پر اتنی ندامت ہوئی کہ دل بھر آیا، اور وہ اپنے ایک کم سن بچے کو ساتھ لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ گاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو ان کے دیے ہوئے زخم یاد آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں ملنا نہیں چاہتا۔ انہیں معلوم ہوا تو یہ بے تاب ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر حضور نے مجھے ملنے کی اجازت نہ دی تو میں اپنے چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کسی صحرا میں نکل جاؤں گا اور ہم وہیں بھوکے پیاسے رہ کر مر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ تڑپ اٹھے، انہیں بلایا اور مشرب اسلام فرمایا۔ ابو سفیان بن الحارث اب اپنے ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ادھر ابو سفیان بن حرب جو قریش کے سب سے جری اور نامور سردار تھے، 2 ساتھیوں کے ہمراہ لشکر اسلام کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے اپنے خیموں کے سامنے دوستو یعنی روشنی کوئی دیے جلا رکھے تھے اور اس طرح کی عجیب عجیب روشنیاں کر رکھی تھی۔ مکہ والے دور سے سینکڑوں روشنیاں جگمگاتی دیکھ کر مرعوب ہو رہے تھے۔ ابو سفیان بن حرب یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے کہ ایسا لشکر اور ایسی روشنیاں میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی۔ ان کی بلند آواز رات کے سناٹے میں دور تک گئی۔ دوستو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل تھے، اپنے خچر پر قریبی گشت کر رہے تھے۔ دوستو انہوں نے لشکر کی نقل و حرکت انہوں نے جو لشکر کی نقل و حرکت سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ خوب واقف تھے۔ انہوں نے تاریکی میں آواز پہچان لی اور بولے ارے اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلم، چونکہ ابو سفیان نے یہ بے ساختہ زبان سے آواز نکال لی تھی نا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی روشنیاں میں نے آج تک نہیں دیکھی، تو یہ آواز جب نکالی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آواز اس کی پہچان لی اور فرمایا ارے اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ آ چکے، آج تم ان سے مقابلہ کی تاب نہیں رکھ سکتے۔ ابو سفیان بولے بچنے کی کیا صورت ہے؟
حضرت عباس رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر کسی مسلمان نے ابو سفیان کو دیکھ لیا تو ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ابو سفیان کو اپنے خچر پر ساتھ بٹھا لیا اور اسے سرپٹ دوڑا کر لشکر کے مختلف حصوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے دوڑے آئے اور اجازت لے کر ان کے پیچھے چلے آئے کہ دشمنوں کے سردار کا سر قلم کر دیا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان جیسے دشمن کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دیتے ہوئے فرمایا کہ ابو سفیان، کیا ابھی تک بھی وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان یہ سلوک دیکھ کر دوستو دنگ رہ گئے، بولے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیسے مہربان، کتنے دریا دل اور کتنے باب مروت ہیں۔ اللہ کی قسم میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام ضرور آتا۔ گویا ابو سفیان کا مسئلہ توحید سمجھ آ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب وہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لیں اور توحید و رسالت دونوں کا اقرار کریں، اس لیے فرمایا، اور کیا اب تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ تم مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان بولے بلا شبہ آپ رحیم و کریم ہیں، مگر اس معاملے میں ابھی تک مجھے کچھ تردد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ساتھ کھڑے یہ سب دیکھتے رہے اور وہ جانتے تھے کہ ابو سفیان پر حقیقت واضح ہو چکی، مگر صرف ایک رئیسانہ نخوت انہیں اللہ کی غلامی اور بارگاہ رسالت کی حلقہ بگوشی سے روک رہی ہے۔ انہوں نے فوراً اس شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہا، اللہ کے بندے، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے اسلام قبول کر لو۔ یہ نسخہ کارگر ثابت ہوا۔ ابو سفیان تمام وسوسوں کو ذہن سے جھٹک کر دوستو اسلام لے آئے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان بن حرب کو کوئی اعزاز دینے کی سفارش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ مامون ہے، جو حرم شریف میں پناہ لے لے وہ بھی مامون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش اس لیے فرمائی تاکہ مکہ کے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو کر لڑنے بھیڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات خوف بھی انسان کو حملے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ نے سب کے لیے امن کی عملی صورتیں مہیا فرما کر اس کا انتظام کر دیا کہ مسلمان کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر مکہ میں داخل ہو جائیں اور مقدس سرزمین خون ریزی سے پاک رہے۔ 217 رمضان المبارک سن 8 ہجری 7 جنوری 630 عیسوی جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان بن حرب کو لے کر لشکر کے راستے میں ایک پہاڑ کی گھاٹی پر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ انہیں پورے لشکر کا نظارہ کرا سکے۔ تھوڑی بہت دیر بعد اسلامی لشکر کے مختلف دستے اپنے اپنے قبائل کے پرچموں کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ابو سفیان ہر دستے کو دیکھ کر پوچھتے کہ یہ کن کا دستہ ہے؟ حضرت عباس قبیلے کا نام بتاتے۔ ابو سفیان کہتے ان سے کیا غرض؟ دوستو پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ لشکر کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو بتلایا تو وہ بولے بھلا ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ عباس تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ حضرت عباس بولے اللہ کے بندے یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ دوستو ابو سفیان اس کے بعد تیزی سے اہل مکہ کے پاس پہنچے اور اعلان کر دیا کہ جو میرے گھر میں آ جائے یا اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائے یا حرم میں چلا جائے تو وہ بھی مامون رہے گا۔ لوگوں نے اس پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیر نہ لگائی، تاہم سفیان بن امیہ اور کچھ لوگوں نے اپنے طور پر مکہ میں داخل ہونے والے دوستو اس دستے سے مزاحمت کی جو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں تھا۔ حضرت خالد بن الولید نے دوستو جوابی حملہ کیا تو چند لوگ مارے گئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جھڑپ کے سوا امن و امان کے خلاف کوئی بات نہ ہوئی۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو گزشتہ زمانے کا ایک ایک منظر آپ کے سامنے تھا۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پلے بڑے، عزت و احترام کے ساتھ جوانی گزاری، پھر منصب نبوت ملنے پر اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اٹھے، پورا شہر کی دشمنی مول لی، قریش کا ایک ایک ظلم ستم دوستو آپ کو یاد تھا، جس کی انتہا یہ ہوئی کہ آپ کو اپنے پیروکاروں کے ساتھ جلا وطنی پر مجبور ہونا پڑا۔
آج وہی شہر آپ کے سامنے سرنگوں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی